بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحدید ہے ہمارا، چل رہا تھا 27 پارے کا لاسٹ سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدید کا مطلب ہے لوہا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ کافی بار آ چکا ہے یہ سینٹنس۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اسے بھی جانتا ہے، جو نکلتی ہے اسے بھی، جو چیز آسمان سے اترتی ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی کہ کون کون سی چیزیں زمین میں داخل ہونے والی ہے، ہم نے پڑھی تھی نا۔ بارش کا پانی ہے، ہر قسم کے نباتات ہیں، غلوں اور درختوں کے بیج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے اور ایک ایک بیج کے متعلق واقف ہے کہ وہ کہاں ڈالا گیا، اور اسے کتنے عرصے کے بعد زمین سے نکالنا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ داخل ہونے والی چیزیں بھی، اور جو نکلتی ہے، یعنی نکلنے والی کیا کیا چیزیں ہیں، غلے ہیں، میوے ہیں، درخت ہیں، اور جتنے بھی اناج ہم کھاتے ہیں وہ سارے زمین سے ہی اگتے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں، کھانے والی جو چیزیں ہیں روئے زمین سے جو نکلتی ہے، یہ ساری کی ساری کس قسم کی ہے، کتنی مقدار میں نکلنے والی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ زمین سے نکلنے والی چیزیں، خزانے، مطلب خزانے بھی نکل پڑتے ہیں کہیں کہیں سے، تیل ہے، پیٹرول ہے، سونا ہے وغیرہ، پانی کے چشمے ہیں، گیسیں ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے یہ ساری زمین سے نکلنے والی ہے۔ پھر زمین پر اترنے والی اشیاء کون کون سی ہیں؟ فرشتے ہیں، بارش ہے، شیاطین بھی اترتے ہیں نا، اپنے ساتھیوں پر اترتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا کہ شیاطین اپنے ساتھیوں پر اترتے ہیں۔ اور چڑھنے والی چیزیں کون کون سی ہے؟ آبی بخارات ہے، فرشتے ہیں، مردوں کو، ارواحوں کو، لوگوں کے اعمال ہیں، یہ ساری چیزیں اوپر چڑھتے ہیں نا۔ مطلب ہے کہ تمام روئے زمین پر جس جس قسم کے بھی حادثے واقع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معمولی سے معمولی حالات تک کے پہلے سے واقف ہوتا ہے کہ کون سی چیز کب واقع ہونے والی ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اس لیے جب بھی آپ پریشان ہو نا تو یہ والی آیت کو یاد کر لیا کریں، ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم یہ اس آیت سے اپنے آپ کو تسلی دے دینا تو انشاءاللہ ایسے لگے گا کہ جیسے ہم کو کوئی پریشانی آئے گی نہیں، کوئی پریشانی ہم کو چھوئے گی نہیں، کہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا توکل کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل کر کے مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہے نا ہمارے ساتھ۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے اپنے دل میں یہ کہہ لیا کریں کہ اللہ ہے نا میرے ساتھ، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بالکل اس مشکل سے مجھے باہر نکالے گا۔ اس طریقے سے اپنے آپ سے ہی باتیں کر لے، اپنے آپ کو ہی تسلی دے دیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ہے آپ کے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، چاہے کہیں بھی ہو تم، چاہے تم پہاڑ کے اندر چلے جاؤ، تو چاہے تم جنگل میں چلے جاؤ، چاہے کہیں آسمان کے اوپر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے، اور سب معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے راز جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے، کون کتنے انٹینشن سے یہاں بیٹھا ہے، کس کی کتنی زیادہ تڑپ ہے، کس کی کتنی تڑپ ہے، قرآن سیکھنے کی کتنی تڑپ ہے، گھر کے کاموں کا کتنا ہے، دنیا دار کون ہے، اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ پتا ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، یعنی کہ جس کا تم کو مالک بنایا ہے۔ اور تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیا
ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ وہ اللہ تم سے اقرار بھی لے چکا ہے۔ اب اقرار کب لے چکا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا پیچھے، جب ہماری روحیں ساری کی ساری وہاں پر جمع تھی، جب اللہ تعالی ہم سے پختہ عہد لے چکا تھا کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کر رہنا۔ کیا کون سا عہد کہا جاتا ہے اس کو؟ کون سا عہد کہتے ہیں اس کو؟ پاسٹ۔ دیکھتے ہیں کون لکھتا ہے چیٹ باکس میں۔ جو ارواح سے لیا گیا تھا عہد، عہد الست۔ ویری گڈ حسنہ جبین، سارا ویری گڈ، فاقہہ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ عہد الست، الف لام سین تا، ٹھیک ہے؟ ہاں عہد الست، اس میں اچھا سمجھ آئے گا۔ عہد الست حسنہ نے جو لکھا ہے وہ دیکھیے، یہ عہد الست جو تھا تو یہ ارواحوں سے لیا گیا تھا نا وعدہ، تو یہ وعدہ اس طریقے سے آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا پیچھے سے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہاں اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو تو وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ تو یقیناً بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، بین لیخرجکم من الظلمات الی النور، ہمیں بھی ایسے لگ رہا ہے نا تھوڑا تھوڑا کہ ہم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آ گئے ہیں، اب ہمیں سب صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تھوڑی تھوڑی چیزیں نظر آتی تھی، تھوڑی تھوڑی نہیں آتی تھی، کیونکہ ہم اپنی دنیا میں بہت مصروف تھے، ہمیں کسی نے جگایا نہیں تھا نا۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ ہم جاگ گئے ہیں، اب ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم روشنی کی طرف آ گئے ہیں، ساری چیزیں صاف، ایک دم منظر ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ منظر میں کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن کی آیات ہے جو ہمیں ہدایت دے رہی ہیں، جو ہمارے تقوی میں اضافہ کر رہی ہیں، جو ہمارے ایمان کو لیول کو بڑھا رہی ہیں۔ اور اللہ تو یقیناً تم پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے فتح مکہ کے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، یہی لوگ درجے میں زیادہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا درجہ زیادہ کیوں ہے، جنہوں نے پہلے خرچ کیا تو ان کا درجہ زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے کہ ایک تو ان کے پاس مال کم تھے، ایک تو ان کے اوپر پریشانیاں اتنی تھی، مالی پریشانیاں ان کی تھی، فتح مکہ سے پہلے مالی قربانیاں بھی انہوں نے پیش کی نا، حالانکہ ان کے اوپر اتنے سخت وہاں پر وقت تھا، اتنا ہارڈ ٹائم تھا ان لوگوں کے اوپر کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پینے کو نہیں ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑے، ان کو کھانا اور پینے کو کئی کئی دن بھوکے رہنا پڑتا تھا۔ یعنی کہ اس ساری چیزوں کی جو انہوں نے فتح مکہ کے بعد پہلے جو انہوں نے خرچ کیا تھا تو وہ برابر نہیں ہو سکتے بعد میں خرچ کرنے والوں کے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم خرچ کر بھی رہے ہیں تو ہمارے پاس تو آرام کی زندگی ہے، عیش کی زندگی ہے، بہت سارا پیسے میں سے اگر ہم تھوڑا سا خرچ کر بھی لے تو ہمیں تو کوئی ایسا خاصا فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن وہ دیکھیے کہ وہ ان کے پاس ایسی تھی پریشانیاں، فاقہ تھا، اور ایک کلمہ کہنے پر ان کو سزائیں دے دی جاتی تھی، اتنے پریشانی کے حالات تھے ان کے پاس، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی مدد کی۔ تو وہ ان کا وقت اور ہمارا وقت، اب آپ دیکھیے کہ ہمارا وقت کتنا آرام کا، کتنا سکون کا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ ہم کو جنگوں میں جانا ہے، نہ ہم کو کوئی صدقے خیرات، نہ کوئی ایسی پریشانیاں آ رہی ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو کوئی مارے گا یا پیٹے گا، یا ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہم کو کوئی کہے گا، بلکہ سب چیز سکون سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے ہارڈ ٹائم میں رسول کی مدد کی تھی، یہی لوگ درجے میں زیادہ ہیں۔ اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، جسے وہ اس کے دگنا بڑھا دے اور اسے عمدہ اجر عطا کرے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ قرض حسنا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں قرض حسنا؟ چلیے بتائیے چیٹ باکس میں کس کو کہتے ہیں قرض حسنا؟ کون سا صدقہ؟
جی صدقہ تو ہے۔ کون سا صدقہ؟ قرض حسنہ سے مراد ہر وہ مال ہے جو اللہ کے لیے وقت کیے ہاں جی ویری گڈ، اللہ کی راہ میں دیں، جی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جی قرض حسنہ ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ بھی ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایت کے احکام کے مطابق خرچ کیا جائے، اب وہ فرضی صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا واجبی صدقہ ہو، یا نفیلی صدقہ ہو، یا فی سبیل اللہ اللہ جہاد میں خرچ کیا جائے، یا کسی محتاج کو دیا جائے۔ یہ قرض حسنہ کے سلسلے میں مطلب بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ یہ کیسے کہ جو اللہ کے لیے خاص ہو اور اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے وہ طریقے سے۔ ماشاءاللہ ہماری بہنیں واقعی نالجبل ہیں، ماشاءاللہ یہاں بیٹھی ہوئی تمام بہنیں، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی ڈیئر سسٹرس، آپ لوگ اتنے فاسٹ آنسرز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے اور بہت اجر عظیم عطا کرے آپ کو۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک تو قرض حسنہ جو ہے اس کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ حلال کی کمائی سے خرچ کیا جائے، کیونکہ حرام کی کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ انسان یہ نہ سوچے کہ چلو میں بہت زیادہ خرچ کرنا ہے مجھے تو میں حرام کی کمائی کسی طریقے سے جمع کر لوں اور پھر میں 100 کے بجائے 1 لاکھ خرچہ کروں غریبوں پر۔ نہیں، کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ چلو میں چوری کر کے کسی غریب کے گھر میں مدد کر دیتا ہوں تو یہ تو صدقہ نہ ہوا نا، یہ تو اللہ کی رضا کا کام نہیں ہوا، تو اللہ کے خلاف ہو گئی یہ بات، اللہ کے احکامات کے خلاف ہو گئی۔ پھر صدقے میں ناقص مال نہ دیا جائے، ردی مال نہ دیا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں یوزولی پرانے پھٹے جب ایک دم کپڑے پھٹ جاتے ہیں جب ہم صدقے میں نکالتے ہیں، کھانا بھی جب سڑنے کو آتا ہے جب کسی کو دینے کے لیے نکالتے ہیں، ایک دم پکا ہوا کھانا ہم کسی کو نہیں دیتے بلکہ دوسرے دن جب باسی ہو جاتا ہے کوئی نہیں کھاتا جب ہم دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پیسے بھی دیکھیے کہ جب ہم کوئی خریدنے جاتے ہیں تو ہم اپنے لیے اچھا برانڈ کا سوٹ دیکھتے ہیں اور جب کسی کو دینے جاتے ہیں تو دکاندار کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی سستا والا بتاؤ، غریبوں کو دینا ہے، دوسروں کو دینا ہے، رمضان میں بانٹنا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا طریقہ کار، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سستی چیزیں لا کر تو لوگوں کو غریبوں میں بانٹا جاتا ہے، اور جب ہمارے لیے لینے کی باری آتی ہے تو ہم اچھے برانڈ کا جو آج نیا جو فیشن چل رہا ہے وہ ہم لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ناقص اور ردی مال نہ دیا جائے صدقے میں، کیونکہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو رہا ہے، اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں۔ اور اس وقت صدقہ کرے جب آپ خود بھی اس کا محتاج ہو، یعنی کہ ایسے ٹائم صدقہ ویلیویبل ہے، یہ ویلیویبل صدقے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ امپورٹنٹ کب ہے، اس کی ویلیو کب بڑھ جاتی ہے کہ جیسے آپ کے پاس 100 روپے ہے، اب آپ سوچیں گے کہ 100 روپے ہی ہے میرے پاس، اب میرا پورا مہینہ چلنا ہے، مہینے کا 1 ہفتہ بچا ہوا ہے، کیسے ہوگا کیا ہوگا؟ اور ایسے ٹائم میں آپ کے کوئی رشتہ دار آتا ہے یا کوئی ایسا ضرورت مند آ جاتا ہے کہ جس کی بہت ضرورت سخت ہے، تو ایسے ٹائم میں آپ نے وہ 100 میں سے بھی 50 نکال کر دے دیے، یہ سوچے بغیر کہ میرا کل گزارا کیسے ہوگا، یہ نہیں سوچا آپ نے۔ تو یہ ہے کہ آپ جب خود زیادہ ضرورت مند تھے وہ ٹائم آپ نے اس کو دے دیا۔ ہاں اگر کسی کے پاس 1 لاکھ پڑے ہیں، 10 لاکھ پڑے ہیں بینک میں اور اس نے اگر 1000 دے دیا، 5000 دے دیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس میں تھوڑے سے پیسے اس کے چلے گئے، تو وہ محتاج نہیں تھا ان پیسوں کا۔ پھر اپنی محتاجی پر دوسروں کی جو پریشانی ہے اس کو مقدم رکھنا کہ نہیں میری پرابلم تو تھوڑی سی ہے، اب میرے پاس تو ابھی کوئی، اب جیسے کہ انسان کے پاس پیسہ ہے، اب اس کا گھر کا خرچ ہی چلے گا، کھانا اور پینا ہی چلے گا، راشن ہی چلے گا، لیکن کبھی سامنے کوئی ایسا آپ کا آ جاتا ہے کہ جو بالکل بیماری کا ایسی اسٹیج پر آ گیا کہ اس کو دوا کھانے کی ضرورت پڑ گئی ہاسپٹل کی یا پھر کوئی انجیکشن کی، تو اب وہ زیادہ نیڈ ہے نا، تو اس کو پہلے دے دیا جائے۔ تو ایسی چیز کو مقدم رکھا جائے، یعنی کہ آگے رکھا جائے، اوپر رکھا جائے۔ پھر صدقہ چھپا کر دینا بھی بہتر ہے اور صدقہ بتا کر دینا بھی بہتر ہے، دونوں بھی طریقے سے۔ پھر صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے کہ دیکھو ہم تو ان کو اتنا کرتے ہیں اور یہ ہمیں سلام تک نہیں کرتے، ہمیں بلاتے تک نہیں اپنے گھروں میں، ایسی بات نہ کی جائے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دے رہے ہیں نا تو پھر وہ ہماری جی حضوری بھی کرتے رہیں، ہمیں بات بھی کریں، ہماری اچھی خاطر تواضع بھی کریں، ہماری جی حضوری بھی کریں، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ احسان جتانے والی بات ہو جائے گی نا کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا کیا اور دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کریں اور کسی دوسری صورت میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ یہ باتیں ساری اس کی ساری صدقے کو برباد کر دیتی ہیں۔ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے کیا کیا پوائنٹس ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ یہ نہیں سوچنا کہ اچھا
انہوں نے یہ دیا تھا، چلو ان کے بدلے ان سے وہ گفٹ دے رہے ہیں، چلو گفٹ لے لے، کیا ہوا، ہم نے تو اتنا دیا، انہوں نے اگر 100 روپے کا گفٹ دے دیا تو کیا بڑی بات ہے، چلو کوئی نہیں۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ جب سامنے والا اتنا کرتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ آپ کی دعوت کرتا ہے، آپ کو گفٹ دیتا ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں لینی چاہیے اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے، ورنہ آپ کا صدقہ پھر ضائع ہو جائے گا۔ اگر صدقے میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو اپنا پسندیدہ چیز ہے وہ پھر وہ دینا چاہیے۔ چوتھے پارے میں ہم نے شاید پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ صدقہ کیا جائے، اور پھر پر محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اس کا حق تھا اور اس نے اس کا حق لے لیا۔ یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، اور کوئی انسان اگر آپ کو صدقہ لینے والا مل رہا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ انسان اپنے صدقہ کا پیسہ ہاتھ میں لے کر گھومے گا اور اس کو کوئی لینے والا نہیں ملے گا، تو یہ ایسا بھی ہوگا ایک ٹائم۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اگر کوئی صدقہ لے رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا، بلکہ اس نے آپ پر احسان کیا، اس نے آپ کو نیکی کا موقع دیا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا پہلے سے حق لکھا ہوا تھا، اور مستحق کو حق دے کر اپنے سر سے بوجھ ہلکا کیا۔ یہ سوچنا کہ ہم نے دے دیا ہے تو چلو ہمارے سر سے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تو آپ یہ یہاں پر دیکھیے کہ یوم تر المؤمنین المؤمنات، اور آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اب یہاں پہ قرض حسنہ دینے والوں کے اللہ تعالیٰ نے دو وعدے فرمائے۔ ایک یہ کہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا، یضاعفہ لہو، اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، اللہ تعالیٰ دگنا بڑھا دے گا، زیادہ کر کے واپس دے گا۔ دنیا میں بھی ایسے خرچ کیے ہوئے مال کی واپسی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور آخرت میں تو 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر بھی اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک نیکی سے لے کر 700 نیکیوں میں تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی نیت کیسی تھی، آپ کا دینے کا جو طریقہ تھا، کتنے آپ زیادہ اس وقت نیڈی تھے، کتنے آپ صحت مند تھے، کیسے آپ نے کیسے حالات میں دیا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس حساب سے آپ کی نیکیاں 1 سے لے کر 700 تک اس میں بڑھ جائے گی۔ پھر قرض حسنہ کی جو شرائط اوپر ہم نے پڑھی، اس کو اگر ملحوظ رکھا جائے، اس کو خیال میں رکھا جائے تو تناسب سے اس کے اجر میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ انہیں عمدہ اجر عطا کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کا عمدہ اجر ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف ہم کو جتنی جنتیں بتائی جا رہی ہیں، جتنے اجر ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ہم صرف اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر آگے کی آیت میں کہ آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ کون سا نور ہے؟ نور ایمانی، جن کا ایمان کا لیول اتنا بڑا ہوا ہے، تو جب میدان محشر میں فیصلے کے بعد مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت کا پروانہ مل جائے گا، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، جنت کا آپ یہ کہہ لیجیے پاس مل جائے گا، پھر یہ بھی معلوم ہے کہ جنت کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ ان کو یہ نہیں بتانے کی ضرورت ہے اچھا آپ کہاں سے جانا ہے، رائٹ میں لینا ہے، لیفٹ میں لینا ہے، بلکہ ہم نے کیا پڑھا پیچھے کہ جنتیوں کو ان کے جنت کا راستہ ایسے پتا ہوگا جیسے ان کو اپنے گھروں کا راستہ پتا ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، تو وہ یہاں پر کہ وہ جہنم سے ہو کر جاتا ہے نا، ہم کو پتا ہے کہ ہر جنتی کو لازماً جہنم پر وارد ہونا ہے۔ کون سی جہنم ہے وہ؟ پلسرات، یعنی کہ ہر انسان کو پلسرات پر سے گزرنا ہے، نیچے اس کے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اور اس راستے میں سخت تاریکی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا، گھپ اندھیرا، اور وہاں مومنوں کے اعمال صالحہ کا ہی نور کام آئے گا۔ ہم نے یہ پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جس قدر جس کا ایمان پختہ ہوگا، پکا ہوگا، نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اتنا ہی اس کا نور اور روشنی بھی زیادہ ہوگی۔ اور کچھ مومنوں کی روشنی اتنی دور تک پہنچے گی جیسے کہ بہت دور کا فاصلے تک پہنچ رہی ہے۔ یہاں پر شہروں کے بھی نام کی وہاں پر ایک مثال دی گئی کہ یہ شہر سے لے کر وہ شہر تک۔ اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی روشنی ان کے اپنے قدموں سے آگے نہیں بڑھ رہی ہوگی، اس روشنی کی کمی کبھی کم ہو رہی ہے، کبھی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو جس شخص کی کوششوں سے اسلام جتنی دور تک پھیلا ہوگا اور لوگوں کو ہدایت حاصل ہوئی ہوگی، اسی نسبت سے اس کے نور میں بھی کمی اور بیشی ہوتی رہے گی۔ یعنی کہ جس نے جتنی نیکی کی، جتنے اعمال صالح کیے،
اب یہ دیکھیے کہ ہم کیسے اپنے اپنے ایمان کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، یہ ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے کہ اب دین کی دعوت میں ہم نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ اگر لنک بھی بھیجتے ہیں تو یہ بھی آپ کی دین کی دعوت ہی ہو گئی۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کلاس ہی لے کے بیٹھے ہیں، آپ قرآن ہی کھول کے بیٹھے ہیں، آپ ساروں کو پڑھائیں تبھی دین کی دعوت ہوگی، بلکہ آپ کوئی اچھی حدیث پوسٹ کرتے ہیں اپنے اسٹیٹس پہ، یا کوئی اچھی بات پوسٹ کرتے ہیں، یا قرآن کی آیت پوسٹ کرتے ہیں، یا لنک کسی کو بھیجتے ہیں، یا آڈیوز قرآن کی تفسیر کی آڈیوز اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے نور میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نور میں اضافہ کرے، اللہ قیامت کے دن اللہ محشر کے دن اور پلصراط پر ہمارے نور میں اتنا زیادہ اضافہ کر دے کہ ہم پلک جھپکنے کے برابر اس پل کو پار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے اعمال کر دے کہ ہم اس نور کو پار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا بنا دے نور کے آس پاس دور دور تک ہمارے نور ہی نور ہو، اور ہمیں کوئی مشکل نہ آئے پلصراط کا راستہ پار کرنے میں، کیونکہ یہ بڑا ہی سخت منظر ہوگا کہ پلصراط پر سے بہت سارے لوگ گر رہے ہوں گے، اور گر گر کر وہاں پر گزر رہے ہوں گے، وہاں سے گر گر کر گزر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نور ہی نور بنا دے۔ اللہم اتمم لنا نورنا، کہ اللہ ہمارے لیے نور وہاں پر بنا دے اور ہمیں نور کی کمی وہاں محسوس نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے، ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں۔ اب یہ دیکھیے میدان محشر میں منافقوں کی مسلمانوں کے ساتھ رہنے اور ساتھ جانے کی التجا ہوگی، اور وہ وہاں پر دیکھیے اب کچھ لوگ ہیں ہمارے آس پاس دنیا میں ایسے ہمارے دوست جو منافق بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اور کافر بھی ہیں، کچھ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو وہ جب وہاں پر ہمیں پہچان لیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ تمہارے نور میں سے ہم کو بھی تھوڑا سا نور دے دو تاکہ ہم بھی اس پل کو پار کر سکیں۔ انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ یہ روشنی ہمیں ایمان اور اعمال صالح کی بدولت حاصل ہوئی نا، تو اب یہ ان کو ہم تو نہیں دے سکتے، اس میں سے ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس میں سے اٹھا کر تو ان کو کچھ دے دیں۔ اور ایمان اور اعمال صالح کمانے کا اصل مقام تو دنیا میں تھا، اب وہ تو تم دنیا میں چھوڑ آئے ہو، اب یہاں پر تمہیں کیسے پھر وہ ملے گا؟ تو یہاں پر ان کو کہا جائے گا کہ اب تمہیں یہ روشنی نہیں ملے گی، اور اس وقت کیا ہوگی؟ تاریکی ہی تاریکی، انہیں جب آگے بڑھیں گے تو ان کو تاریکی ہی تاریکی، اندھیرے ہی اندھیرے ان کو نظر آئیں گے۔ پھر آگے کیا ہوگا کہ ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، اور جو جنت اور جہنم کے درمیان حد فاصل کا کام دے گی، اور مومنوں کے سمت جنت کی خوشبوئیں آنے لگیں گی، وہاں کا منظر نظر آنے لگے گا، جنتی لوگ جیسے ہی اس طرف دیکھیں گے انہیں جنت نظر آئے گی۔ اور منافقوں کے سمت کے اثرات کیسے ہوں گے؟ ایک دیوار کے ایک طرف جنت ہے، دیوار کے اس طرف دوزخ ہے، تو دوزخ کے اثرات، جہنم کے اثرات، وہاں سے لو آ رہی ہوگی، آگ کی لپیٹیں آ رہی ہوں گی، تو اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، یہاں سے منافق مومنوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ منافق مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ الم نکم معکم، کچھ ہے نا دوست ہیں بھائی، کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہیں منافقت کرنے والے، شرک کرنے والے، کچھ دوست بھی ہیں کچھ، تو ایسے لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو ہم تو دنیا میں تمہارے بڑے اچھے دوست تھے، پھر اب تم کیوں ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے؟ مومن کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے تو خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور موقع کی انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہے، اور حالانکہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور اس وقت تک بڑا دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکا ہی دیتا رہا۔ دیکھیے ان کو کیا جواب دیا جائے گا کہ دنیا تھی نا تمہارے پاس، عمر تم کو بھی دی گئی تھی، تم بھی نیکی کما لیتے، تم بھی اپنے لیے نور اکٹھا کر لیتے، لیکن تم تو دنیا کی زندگی میں بزی رہے، لہٰذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والا ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ان سے ان کے دل پسیج جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ کا کلام جب ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے، حق نازل ہو گیا،
اس کے بعد بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کیسے سوال کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی کہ کتاب آ گئی، نبی آ گئے، ساری چیزیں دیکھ لینے کے بعد، نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے تھے نا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے کے لوگوں کا، پہلی قومیں جو جن کے جو عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی تھی، ان کے نبی نے ان کو کئی بار بلایا، کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا، کئی نبیوں کا انکار کر ڈالا۔ تو یہاں پر آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ فاسقوں میں سے ہمیں نہ بنانا۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی، شاید کہ تم کچھ سمجھ سکو۔ مردوں اور عورتوں میں جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، وہ ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے پروردگار کے یہاں صدیق، شہید ہیں، اور انہیں اپنے اعمال کے مطابق اجر بھی ملے گا اور روشنی بھی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقون اور شہداء میں شامل کر لے۔ اللہ تیرے خاص بندوں میں، اللہ تیرے جو پسندیدہ بندے ہیں ان میں تو ہمارا نام لکھ لے، اور انہیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق اجر بھی ملے گا اور روشنی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نور عطا کر۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت و آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے دنیا میں کیا ہے، دنیا میں انسان تھکتا کس لیے؟ دیکھیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ اس کے پاس اتنا پیسہ، اس نے ایک ایسا گھر بنایا، میں اس سے اچھا گھر بنا کے دکھاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے نا انسان کے اندر شوق کہ اب اس نے یہ کپڑے خریدے، اس نے یہ برانڈ کے لیے، میں اس سے اچھے لے کے بتاؤں گا۔ اور کبھی کبھی بھائیوں میں، کبھی کبھی رشتہ داروں میں، کبھی دوست احباب میں یہی مissing لگی رہتی ہے کہ اس سے آگے کیسے بڑھا جائے، اس سے زیادہ بھلے ہی وہ پیسہ غلط طریقوں سے آئے یا صحیح طریقوں سے آئے، انسان یہ نہیں سوچتا، بیوی بچے یہ نہیں سوچتے کہ شوہر پیسے لا کہاں سے رہا ہے، بس ہماری خواہشیں پوری ہو جائے۔ بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے بھاری سے بھاری کپڑے خریدنے کا، ہر فنکشن میں نئے کپڑے خریدنے کا، پھر وہ بھلے ہی باپ کہیں سے بھی لائے، اب اس میں بیچارہ باپ کیا کرتا ہے؟ پھر حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے، اس کو اپنے گھر کے لوگوں کی خواہشات بھی تو پوری کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ انسان کیا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کرے، میری چیز اچھی، پراؤڈ کہ نہیں دیکھو ان سے تو میری چیز اچھی ہے نا، میرا ڈریس دیکھو کیسے برانڈ کا ہے، اور ان کے پاس تو دیکھو کہ کیسے ہلکی کوالٹی کے کپڑے ہیں، ان کا تو گھر ایسا ہے، میرا تو گھر دیکھو کیسا ہے میرا گھر۔ ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے نا انسان۔ تو یہی چیز ہے دنیا میں، کھیل تماشے سے مراد زینت، آرائش، ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہی ہے بس زندگی کی خواہشات۔ اور جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کے نباتات نے اس کے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ جو بن پر آتی ہے تو اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر آخر وہ بھس بن جاتی ہے، جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے۔ یہاں پر اس آیت میں انسان کی دنیاوی زندگی کا نباتات کی زندگی سے مثال پیش کی جا رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو یہ بتایا ہے کہ مثلا انسان اپنا بچپن ہے کھیل کود میں گزار دیتا ہے، پھر جب جوانی آتی ہے تو اس کا محبوب مشغلہ اپنے آپ کو بن سنور کر پیش کرنا ہوتا ہے نا، انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کو بننے سنورنے کی، اچھی ڈریسنگ کرنے کی، اپنے آپ کو پارلر لے جانے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو عورتوں کی توجہ کا مرکز بنے، عورت ہے تو مردوں کے لیے دلکشی کا باعث بنے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر شوق ایک جوانی میں۔ پھر جب اس عمر سے گزرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر قسم کی چیز بننے کی خواہش اب پیدا نہیں ہوتی۔ آخری عمر میں اس کی حوث میں ترقی اور زیادہ، مطلب مال ہو جائے، زیادہ ہو جائے، بس یہ مال ہو، یہ چیز ہو۔ وہ اپنی ذات کی خوشحالی پر اکتفا نہیں کرتا، ہر وقت یہ سوچتا اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ، اب اتنا مل گیا، اب اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ مطلب ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی جان کھپا دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کمانے کے لیے، یہاں تک کہ اس سے موت آ جاتی ہے۔ نباتات کا بھی یہی حال ہے نا، پیدا ہوتی ہے، اب دیکھیے کہ گرینری آتی ہے کھیت میں، کسان بڑے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور توقعات سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ ارے چلو اب یہ تو بڑا ہریالی ہری بھری ہو گئی ہماری ساری فصلیں۔ اب اس پر جوانی کا دور آتا ہے، یعنی کہ
جوانی کا دور سے کیا مراد کہ ایک دم گرینری ہے، اور گرینری سے کیا مراد جوانی، انسان کی جوانی۔ یہاں پر ایگزامپلس کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے ہم کو کہ جیسے کھیت ہے، کھیت میں بیج بویا، پھر گرینری ہوئی، پھر بعد میں ایسے ہوا کہ وہ سارا کا سارا بھس بن گیا، ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ وہ اس کا سارا یلو ہو گئی، زرد پڑ گئی۔ تو انسان کی زندگی بھی یہ ہے کہ انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، ہر چیز اس کو ملی، اور بعد میں پھر کیا ہوا، اس کی موت آ گئی۔ تو یہاں پر بھی یہ انسان کی جو تنگ دستی ہے، سب پریشانیاں ہیں، ساری چیزیں آ گئی اس کے اوپر، اور بڑھاپے کا وقت آ گیا، بہار کی جو زندگی تھی اس کی ختم ہو گئی۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو شخص دنیا کی دلکشیوں میں کھو گیا، اس کی پربہار مست ہو گیا، وہ بڑے دھوکے میں پڑ گیا۔ دراصل عقل مندی کیا ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو محض کھیل کود سمجھنے کے بجائے ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی بھی کوشش کرتا رہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے ہر چیز چھوڑ دینا ہے، بالکل بیٹھ جانا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر دن اور رات عبادتیں کرنا ہے، بلکہ نہیں، بلکہ ہر چیز میں ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی چیز بیلنس ہمارا خراب نہ ہو جائے، کہ ہم یہ نہ ہو کہ دنیا کے چکر میں انسان کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، دنیا کی جابس کے چکر میں انسان اتنا تھکا رہا ہے اپنے آپ کو کہ جب وہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو 4 فرض بھی اس کی بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہے۔ کہ یہ ہوتا ہے نا کہ پھر انسان تھکا تھکا سا، ڈھیلا ڈھالا سا، بڑا ہی سست قدموں کے ساتھ کبھی مسجد میں جاتا ہے، کبھی گھر میں ہی پڑھ لیتا ہے، کبھی نوافل چھوڑ دیتا ہے، کبھی سنتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو بتائی جا رہی ہے کہ ایک ٹائم ہے تمہارے پاس، تم انجوائے کر لو، اس کو یہ وصول کر لو۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ آپ جب ہمارے پاس جوانی کا وقت ہوتا ہے کتنا ویلیوبل ہوتا ہے، ہمیں اس ٹائم اتنی بات نہیں سمجھ آتی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں، انہیں یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، لیکن آپ دیکھیے کہ 50 کے بعد، 40 کے بعد، 60 کے بعد یہ چیزیں ہمیں ریئلائز ہو رہی ہے کہ ارے ہم نے زندگی کا اتنا حصہ ہم نے ویسٹ کیا، ہم نے عبادتیں کیوں نہیں کر لی۔ اب یہ ہوتا ہے روزے نہیں رکھے جاتے، کھڑے رہ کے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، گھٹنوں کے پرابلم، کسی کو بہت ساری بیماریاں، آج کل تو 40s 50s کے بعد سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ پرابلمس صحت کے متعلق پیش درکار ہے۔ تو پھر یہ دیکھیں کہ انسان پھر کتنا لاچار ہو جاتا ہے۔ اب وہ پہلے تو دیکھیے کہ اس کو بچپن میں سے شوق ہوتا تھا کہ جاگنے کی راتوں میں 100 رکعت نمازیں پڑھ لیتے تھے، جب سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی۔ تو دیکھیے کہ کتنی انرجی تھی اس ٹائم، اور اب یہ حال ہوتا ہے کہ انسان گھٹنے نہیں موڑ سکتا، چیئر پہ نماز پڑھتا ہے، اس کی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ سجدہ زمین پہ کرے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ ایک ٹائم میں ساری چیزیں تھی، لیکن وہ شوق نہیں تھا، وہ تڑپ نہیں تھی، وہ سمجھ نہیں تھی، کہ میچورٹی نہیں تھی نا اس وقت۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی زندگی کو ایک باغ کی طرح، ایک کھیت کی طرح ایگزامپل دے کے سمجھا رہا ہے کہ جب کھیت ہرا بھرا ہوتا ہے، کاشتکار بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جب جوانی کی ایج میں جاتا ہے، اس کا بڑا خوشحالی کا پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ انجوائے، یہاں یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہاں گھومنا ہے، وہاں پھرنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو اور زیادہ آگے بڑھانا ہے، کون سے کورسز کرنا ہے، یہ کورس کرنا ہے، یہ جابس چاہیے، اس میں وہاں یو کے جانا ہے، یو ایس جانا ہے، یہاں جا کے پڑھنا ہے، وہاں جا کے پڑھنا ہے، یہ شوق ہوتا ہے نا۔ تو یہ جب وہ ساری چیزیں مل جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیے کاشتکاروں کو وہ خوش کر دیتا ہے، یعنی کہ انسان سب چیز پا لیتا ہے، اچھی اس کی جاب ہو گئی، دنیا کی ہر چیز اس کو مل گئی، تو انسان خوش ہو گیا۔ پھر بعد میں کیا ہوا، موت کا وقت آ گیا، ساری چیزیں زرد پڑ گئی۔ کھیتی پر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، اور پھر وہ بھس بن جاتی ہے، یعنی کہ آخرت سے وہ غفلت میں تھا نا۔ تو اب دیکھیے کہ سخت عذاب کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری ایگزامپلس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو واقعی ہم تو بے عقل ہی ہوئے نا پھر۔ اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، سابقو الی مغفرۃ، سابقو، دوڑو، دوڑو اس جنت کے لیے، اور اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑ میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ سب ہیں دوڑ میں شامل ہونے کے لیے تیار؟ ریسنگ میں تیار ہو جائیے، اپنی کمر کس لیجئے کہ آج سے میں بھی دوڑوں گی، میں دوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں گی۔ اپنے دلوں میں شوق پیدا کر لیجیے۔ سابقو، ہمیں کہا جا رہا ہے اٹھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، دوڑو کہہ رہا ہے، جل کے نہیں جانا ہے، سلو قدموں سے نہیں جانا ہے، دبے قدموں سے نہیں جانا ہے۔ کیسے جاتے ہیں؟ کہاں پر کہیں پر سیل لگی ہے، بھاگتے ہیں فوراً آٹو کر کے، نہیں نہیں کل جائیں گے، نہیں سوچتے، نہیں نہیں کل تک تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سوچتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے جنت جنت جنت، کہ کیسی ہے وہ جنت؟
جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض برابر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آسمان کتنا بڑا ہے، ہماری حد نگاہ اس کو پار نہیں کر سکتی۔ زمین دیکھیے، آپ نے آج تک زمین کا کونا دیکھا؟ اتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، اس کے برابر جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے چھوٹی جنت میں جو آخری انسان کو جگہ دی جائے گی وہ کتنی ہوگی؟ وہ ایک دنیا کے برابر۔ وہ انسان دیکھے گا اور کہے گا یا اللہ تعالیٰ، آخری انسان جب جنت میں جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جب دوزخ سے نکالیں گے، اپنے گناہوں کو، وہ گناہوں کی سزا پا کر جب وہ نکلے گا دوزخ سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جا اب تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ جائے گا تو دروازے کے پاس دیکھے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ جنت تو بھر چکی ہے۔ تو اس کو جواب دیا جائے گا، کیا تجھے اتنی جنت مل جائے تو کافی ہے جو دنیا کے برابر ہو؟ دیکھیے سب سے آخری انسان، اس کے لیے اتنی بڑی جنت۔ تو آپ دیکھیے، امیجن کیجئے، جو سب سے پہلے جنت میں جانے والا انسان ہوگا اس کی کتنی بڑی جنت ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فاستبقوا الخیرات میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑ لگانے والوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دوڑنے والوں میں ہمیں شامل کرے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، ذالک فضل اللہ۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے عطا کر دے۔ کوئی بھی مصیبت جو زمین پر آتی ہے یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتی ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بلا شبہ اس کے لیے آسان ہے، آسان کام ہے۔ اس لیے کہ جو تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو منہ موڑتے ہیں، تو اللہ تو ہی بے نیاز اور وہ اپنی ذات میں محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے اترانے والے کو نہیں پسند کرتا۔ واللہ لا يحب کل مختال فخور، یعنی کہ میرے پاس تو اتنا ہے، اکڑ کے چل رہے ہیں، ڈریس پہن لیا، ذرا اچھی چپل پہن لی، ذرا اسٹائل آ گیا تو بس بالکل انسان کی چال ڈال ہی بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ انسان کو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے جو بھی دیا ہے ذالک فضل اللہ، ھذا من فضل ربی۔ جب بھی کوئی چیز ملے اس پر پراؤڈ کرنے کے بجائے، اترانے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا فضل یاد کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بے شک ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا بھی نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہاں پر دیکھیے حدید کا نام آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یہ دو چیزیں ہم ہمیشہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کہ یہ دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی، رحمت اور ہدایت کے راستے آسان کر دیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا، لوہے جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ اس سے بغیر دیکھے ان کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یعنی کہ دیکھیے لوہے سے کیا تیار ہوتا ہے؟ تو ان جنگی سامان تیار ہوتے ہیں، جنگی ہتھیار تیار ہوتے ہیں، توپ ہے، تیر ہے، تلوار ہے، میزائل ہے، بندوقیں ہیں، رائفلیں ہیں۔ تو یہاں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے جو اسلام کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں۔ لوہے سے بنی ہوئی یہ ساری چیزیں انسان استعمال کر کے جنگوں میں شریک ہو سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، اور رسول کی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی راہ میں مدد اس کی کارگر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں لوہے سے مراد اسلحہ ہے، اور جنگی قوت لینا بھی زیادہ مناسب ہے، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں ہر رسول کو عطا کی گئی کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی مدد کی جائے، اور کس کی مدد؟ اور جنگوں میں، جہاد میں ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے لیے اس کو اسلام کی راہ میں فائدہ پہنچایا جائے۔ ہم نے ابراہیم نوح کو رسول بنا کر بھیجا، اور نبوت اور کتاب انہی دونوں کی اولاد میں رکھ دی۔ پھر ان میں کچھ تو راہ راست پر رہے اور اکثر لوگ نافرمان ہی تھے۔ پھر ان دونوں کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا،
اور اسے انجیل عطا کی۔ اور جن لوگوں نے عیسیٰ کی پیروی کی، ان کے دلوں میں ہم نے نرم دلی اور رحم ڈال دیا، اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ایسا کر لیا، تو مگر اسے نباہ نہ سکے جیسا کہ اسے نباہنے کا حق تھا۔ اس میں جو لوگ ایمان لائے تھے، ہم نے ان کا اجر انہیں دے دیا، مگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہی تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ نور عطا کر جس کی روشنی میں ہم چلیں، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے مومن بندوں کو تسلی دیتا ہے نا۔ اور اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسلمان اللہ کے فضل کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ واللہ ذو فضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگا کریں۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر دے، اپنے فضل سے ہمیں عطا کر، ورنہ ہمارے کوئی ایسے نیک اعمال نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کو سامنے پیش کر سکے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں ڈالے گا انسان کو، تو اللہ کی رحمت سے ہی ہم جنت میں جا سکتے، ورنہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکیاں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کو جنت میں ڈالے گا تو انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں بھی۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اتنے بڑے پروفیٹ ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ بھی جنت میں کب جائیں گے؟ جب اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہ تیری رحمت کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب ہے بحث کرنا یا تکرار کرنا۔ اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے بارے میں اپنے نبی سے جھگڑ رہی تھی، یعنی کہ بحث کر رہی تھی، اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ والا سورہ جب نازل ہوا، اس کی کیا ہے شان نزول، کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو خاوند کیا کرتا تھا، غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی کہ اس کو طلاق نہیں دیتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی طرح اس طرح کہہ دیتا تو وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہ معمولی طلاق ہی سمجھ لی جاتی تھی، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ نہ بیوی سیدھے سے طلاق لے سکتی تھی اور نہ وہاں رہ سکتی تھی شوہر کے پاس، جس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے مل بیٹھنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی۔ تو یہاں پر یہ بےہودہ رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کسی کے زہار کرنے سے، یعنی اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کہہ دینے سے، وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی۔ سورہ احزاب میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا، اور نہ ہی اللہ نے ایسا کوئی قانون بنایا ہے۔ تو اب یہ واقعہ جب پیش آیا تو ایک انصاری جو اوس بن صامت تھے، اور ان کی بیوی جو تھی خولہ بن ثعلبہ، میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ تو اوس بن صامت جو تھے، انہوں نے غصے میں آ کر یہی زہار کے الفاظ کہہ دیے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زہار۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اب تم بھی، انہوں نے مطلب طلاق نہیں دی، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ تم میری مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی کہ انہوں نے زہار کے الفاظ ان کو بول دیے۔ تب یہ جو خاتون تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، خولہ بن ثعلبہ جن کا نام تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حاضر ہوئی، روتی ہوئی آئی اور اس کا حکم پوچھا، اور یہ زہار کا کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا جب تک کہ، اس لیے آپ نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ اس پر خولہ آپ سے کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے خاوند نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا۔ اب یہ بحث کر رہی ہے، تکرار کر رہی ہے، دیکھیں نبی سے، کہ میں نے جوانی تو اس کے یہاں گزاری، اب بڑھاپا کس کے یہاں گزاروں، میری اوس سے اولاد بھی ہے، اگر میں اس سے بردار ہو جاؤں تو اولاد بے توجہ کی نظر ہو جائے گی، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو ان کے خراجات میں مکمل نہیں کر سکتی۔ وہ ساتھ ہی ساتھ روتی بھی جاتی اور کہتی بھی جاتی کہ مجھے کوئی صورت بتائیے، یہ بھی کہ اللہ میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نازل فرمائے۔
اللہ ने इसकी फरियाद सुन ली और चुनाचे अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तिदा में ये आयत नाजिल फरमाई और इसकी खस्ता हाली में वापस मतलब जारी थी। आपने इसे वापस वो जा रही थी, इसी तरह रोती हुई जा रही थी। उसने अपना मुकद्दमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुनाया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको कोई खातिर ख़ा जवाब नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यही समझता हूँ कि वो तुम उस पर अब हराम हो गई हो। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, अब फ़ौरन ये आयत उतरी और उसने वापस बुलाया और कहा कि जिसमें सिर्फ इसके मसला मौजूद नहीं है, बल्कि इस औरत की वजह से अल्लाह ताला ने आइंदा के लिए तमाम रस्म इस तरीके से करने वाले मर्दों के लिए ये रस्म को ही खत्म कर दिया। और इस औरत की कदर मंजिलत इतनी बढ़ गई कि देखिए कि ये औरत एक आम औरत थी, लेकिन ये देखिए कि वो अपने रसूल से इस बारे में बहस कर रही थी, झगड़ रही थी कि ये कैसे मैं रह सकती हूँ। अब यानी कि उसका रहना भी मुश्किल था, शौहर के साथ भी नहीं रह सकती थी कि शौहर ने अब उसको ऐसे कह दिया। तो यहाँ पर वो औरत की इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई कि एक दफ़ा सैयदना उमर जो थे, अपने दौरे खिलाफत में कहीं जा रहे थे, तो खौला उनको रास्ते में मिले और आपको बुलाया और कुछ बात कहने लगी। तो सैयदना उमर खड़े होकर बड़ी तवज्जो से ही सुनने लगे। तो किसी ने पूछा, "क्या बात है, आप इस बुढ़िया की बात बड़ी तवज्जो से सुनकर इतनी अहमियत दे रहे हैं?" तो सैयदना उमर ने फरमाया, "ये वो औरत है जिसकी बात अल्लाह ताला ने सातों आसमानों के ऊपर सुन ली थी और उमर की क्या मजाल है कि इसकी बात की तरफ तवज्जो ना दे।" यानी कि देखिए कि औरत और मियाँ और बीवी के दरमियान जो भी बातें हो रही है, अल्लाह ताला सातों आसमानों के ऊपर सुन रहा है। कि देखिए कि कहाँ कौन-सी बात हो रही है, कोई ये ना सोचे। ये अक्सर ख़वातीन ये सोचती है कि अल्लाह ताला हमें नहीं देख रहा, हम इतनी तकलीफ़ों में हैं, इतनी परेशानियों में। अक्सर ख़वातीन के ऊपर ज़ुल्म होता है, परेशानियाँ आती है शौहर की तरफ से, बेचारियाँ सब्र पे सब्र किए जा रही हैं। लेकिन ये देखती वो सोचती हैं कभी-कभी कि अल्लाह कैसे मेरी तरफ नहीं देख रहा है? बल्कि अल्लाह तो सातों आसमानों के ऊपर जानता है कि कौन से घर में क्या बात हो रही, कि यहाँ पर कौन-सी खातून कितना सब्र कर रही है, उसको बेहतरीन उसका अंदाज़ा है। तो देखिए कि अल्लाह ताला ये कभी मायूस मत हो जाइए। ये आयत तो चलिए कि उस वक़्त की है, उस वक़्त ज़िहार का हुक्म था, तो यहाँ पर ज़िहार के लिए ये बात कही जा रही है। लेकिन हमें क्या बात समझ आ रही है इससे? कि हम जो भी बात हो ना, तो अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह ताला के सामने रोएँ। अब यहाँ पर तो नबी थे, तो उन्होंने आकर नबी के सामने बोल दिया और अल्लाह ताला को उन्होंने पेश कर दी अपनी बात। तो यहाँ पर देखिए उनकी बात ये नहीं थी कि जाके लोगों को कहे या अपने मायके में कहे या अपने दोस्तों में कहे कि मेरे शौहर ने ऐसे किया। तो यहाँ पर देखिए कि उनको किसको कहना है? अल्लाह ताला को कहना है। ये तो लोग नबी के पास आ जाते थे और अपनी मसले मसाइल बयान कर देते थे। लेकिन आज हमारे पास क्या है? अल्लाह ताला है ना। तो रोया करें, अल्लाह ताला के सामने बोला करें, अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह ताला के सामने रखा करें और ये ना सोचें कि अल्लाह ताला हमारी बात नहीं सुन रहा है। अल्लाह ताला हमारे स्ट्रगल को नहीं देख रहा है, हमारे सब्र को नहीं देख रहा है, कभी ये ना सोचें। कई बहनें ऐसी हैं, सालों-साल से सब्र कर रही हैं और उनके ऊपर कोई हालात के चेंज होने के असरात नहीं नज़र आ रहे। वो रोती हैं, बैठती हैं, रोती हैं, बैठती हैं। कई बहनें ऐसी हैं, जिनको मैं भी जानती हूँ कि उनके बेचारों की आज़माइशें ही नहीं खत्म होके देती। लेकिन हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला उनको इस आज़माइश में मुब्तला के रख के क्या चाहता है? कितने उनके दर्जात बुलंद करना चाहता है और अगले अगले अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या प्लान करके रखा है? क्या बेहतरीन उनके लिए फ़ैसला रखा है? हमें नहीं पता। क्योंकि हमको नहीं पता कि मुस्तक़बिल में उनके हक़ में क्या अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया हुआ है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि मियाँ-बीवी के दरमियान जो भी बात हो रही है, अल्लाह ताला सुन रहा है। चाहे आप अच्छी बात करें, चाहे आप सब्र करें, चाहे आप लड़ाई-झगड़ा करें, कोई ये ना सोचे कि कमरे की बात है, बाहर तो किसी को नहीं पता चलेगी, ससुराल वालों को क्या पता चलेगी, मायके वालों को क्या पता चलेगी। बल्कि सबसे ज़्यादा पता चलने की बात है कि अल्लाह ताला को पता चल रहा है कि हम कैसे हमारा बिहेवियर कैसा है, हम अपने शौहर के साथ कैसे हैं, कितने ज़्यादा हम अच्छे हैं, कितने ज़्यादा हमारा नेगेटिव मामला है, कितने उसके ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह ताला सुन रहा है। ये ना सोचे कि हम अकेले हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, जाके सजदे में गिर जाएँ और अल्लाह ताला को सारी प्रॉब्लम्स बोल दें कि अल्लाह ताला ये मेरी ये बात मेरे दिल को दुखा रही है। बिल्कुल बेशक बोला करें, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। क्या कहा था याकूब अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह मेरा रोना, मेरा शिकवे, शिकायत सिर्फ़ तेरे सामने है। अब मैं किसी को नहीं बोल सकता क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को तो लोग दीवाना समझने लगे थे ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। बस उसी की याद में बैठे हैं। तो देखिए कि उन्होंने क्या दुआ की, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह कि अल्लाह मेरा रोना, मेरा शिकवे, शिकायत सिर्फ़ तेरे सामने। तो अपने रोने, अपने शिकवे, अपने सब जो तकलीफ़ें हैं ना, अल्लाह ताला के सामने रखे करें।
सजदे में जाया करें, तहज्जुद में झुक जाया करें और अल्लाह ताला से कह दिया करें, जो भी परेशानी अल्लाह ताला इसको दुआओं को कबूल करेगा। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। इन्नल्लाह समीउन बसीर। आप ये जुमले से अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं। स्पेशली वो बहनें जो परेशान हाल हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, जो ये सोच रही हैं कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे गौर नहीं करता, हमारी तरफ नजर करम नहीं करता, हमको अल्लाह ताला ने ऐसे ही हाल में छोड़ा हुआ है। तो ये आयत तो सुन लें, इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और देखने वाला भी। अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह ताला की नजर में है आपकी सारी तकलीफें। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि वो वक्त कब आएगा जब तुम्हारी आजमाइशें दूर होंगी। और तो हमें नहीं पता कि आजमाइशों में घिरा रहते रहते हमको क्या अजर मिल रहा है। अगर इंसान को पता चल जाए कि उसको क्या अजर मिल रहा है, तो इंसान क्या सोचे, मैं यही आजमाइश में रहना पसंद करूंगा, निकलना ही नहीं है मेरे को इस आजमाइश से, ये सोचेगा ना इंसान। तो देखिए अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, वो इनकी फिल वाक़े माएँ नहीं बन जाती, इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इन्हें जना था। और जो कुछ वो कहते हैं वो एक नापसंदीदा और झूठी बात है। और यकीनन अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें, फिर वो अपनी कही हुई बात से रुजू करना चाहें, तो मियाँ बीवी के मिल बैठने से पहले इसे एक गुलाम आज़ाद करना होगा। तुम्हें इस बात की नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम पहले करते हो, अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। फिर अगर वो गुलाम ना पाएँ, तो एक दूसरे को छूने से पहले 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे जाएँ। लम यजिद फसियामुन सियामु शहरैन मुतताबिऐन। मुतताबिऐन का क्या मतलब है? मुसलसिल, पे दर पे, बीच में से एक भी नहीं छूटना है। अगर किसी से ये गलती हो गई, ये तो पहले के ज़माने में होती थी गलती, तो उनके लिए क्या हुक्म आ गया? औरतों के लिए नहीं, अब ये सिर्फ़ मर्दों के लिए, जो ये गलती कर बैठे। क्यों थी ये सज़ा इतनी सख्त? ताकि अगली बार वो ये गलती ना करें। कि कैसे रोज़े रखना है? पै दर पे, एक साथ, एक भी छूट गया तो फिर से स्टार्ट, एक छूट गया बीच में, 2 छूट गए फिर से स्टार्ट, यानी कि 1 से लेकर 60 पर ही खत्म करना है। इसको कहते हैं मुतताबईन। उसके बाद वो बीवी उनके ऊपर हलाल होगी। और जो इस बात की भी कुदरत ना रखता हो, तो वो 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। और ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा ज़ाब्ते हैं और इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं और इसी तरह ज़लील किए जाएंगे, जिस तरह से इनसे पहले के लोग ज़लील किए जा चुके हैं। और हमने वाज़ेह अहकाम नाज़िल किए हैं और इनकार करने वालों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। जिस दिन अल्लाह इन सब को जिंदा करके उठाएगा, तो इन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। अल्लाह ने इसका पूरा रिकॉर्ड रखा है, जबकि वो खुद इसे भूल गए हैं। अल्लाह हर चीज पर हाजिर व नाजिर है। क्या आपने नहीं देखा जो कुछ भी आसमानों और जमीन में मौजूद है, अल्लाह इसे खूब जानता है। ऐसा कभी नहीं होता कि 3 आदमियों में मशवरा हो तो चौथा अल्लाह ना हो, या 5 आदमियों में मशवरा हो तो इनका छठा वो ना हो। वो मशवरा करने वाले इससे कम हो या ज्यादा, यकीनन इनके साथ होता है। ख्वाह वो कहीं भी हों, फिर वो क़यामत के दिन इन्हें बता देगा जो कुछ वो करते रहे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सरगोशी करने से रोका गया था, फिर वो वही काम करते रहे जिससे इन्हें रोका गया। ये लोग छुप छुप कर गुनाह, सरकशी और रसूल की नाफरमानी से मुताल्लिक बातें करते हैं। और जब आपके पास आते हैं, तो आपको ऐसे तरीके से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने आपको सलाम नहीं कहा। और अपने दिलों में कहते हैं, जो कुछ हम कहते हैं इस पर अल्लाह हमें सजा क्यों नहीं देता। ऐसे लोगों को जहन्नुम काफी है, जिसमें ये दाखिल होंगे, तो इनका अंजाम कैसा बुरा है। यानी कि मुनाफिकों की सरगोशियां यहाँ पर बताई जा रही है कि इन लोगों से मुराद कौन से लोग हैं? मदीने के मुनाफिक। तो ये यहाँ पर क्या करती है, मुसलमानों को सख्त कोफ्त होती थी कि ये लोग क्या करते थे, इस्लाम के दुश्मन थे ना, ये मुशरिकों के साथ मिल जाते थे, मुनाफिक मिलकर, यहूद मदीना हो या कुरैश मक्का हो या ये लोग। तो ये इनकी हरकत जो बताई जा रही है कि ये लोग क्या करते थे, खुफिया मजलिसें कायम करते थे। और चंद मुसलमानों को देखा कि आपस में खुसर-फुसर और काना-फूसी इनके सामने ही शुरू कर दी। तो यहाँ पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को किसी मशवरे काम के लिए बुलाते, ऐसी मजालिस में मुसलमान कहलाने के नाते से मुनाफिकों को भी आना पड़ता था। अब उनको ये बताना नहीं था ना कि वो मुनाफिक थे, तो वो उस वक़्त क्या करते थे,
सलाम जो करते थे तो कैसे करते थे सलाम? सलाम अलैकुम कहते थे, यानी कि तुम पर मौत आए, ये भी उनको उनके बारे में कहा जा रहा है। और फिर इनको इनका अंजाम कैसा हुआ? ऐ ईमान वालों, जब तुम सरगोशी करो तो गुनाह और सरकशी और रसूल की नाफरमानी से मुतालिक सरगोशी ना करो, बल्कि सरगोशी करो तो नेकी और तकवे के मुतालिक किया करो। इस अल्लाह से डरते रहो जिसके यहाँ तुम इकट्ठे किए जाओगे। यानी कि सरगोशी की सूरतें बताई गई हैं। सरगोशी की 3 सूरतें यहाँ पर बताई गई हैं कि एक तो क्या है, सरगोशी सरगोशी करना शैतान का काम है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इन्नमन नजवा मिनश शैतान। नजवा किसको कहते हैं? सरकशी को, सॉरी सरगोशी को। तो सरगोशी क्या है? शैतान का काम है और इन लोगों को गमज़दा बना दे, ये ताकि इन लोगों को गमज़दा बना दे जो ईमान लाए। हालांकि अल्लाह के इज़्न के बगैर वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब सरगोशी की कौन-कौन सी सूरतें हो सकती हैं? बदनीयती से, बुरे इरादों से, किसी नापाक साजिश पर, यानी कि जैसे कि इन लोग प्लानिंग बनाते थे ना, ये मुसलमानों के खिलाफ जो प्लानिंग करते थे, जैसे मुनाफिक लोग मुसलमानों के खिलाफ सरगोशियां करते थे, तो ये भी है। और दूसरे ये सरगोशी भलाई और नेकी पर, यानी कि वो लड़ाई वालों के दरमियान समझौता करने के लिए सरगोशी की जा रही है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बनियामीन को अपने पास रोक लिया, तो बाकी भाइयों ने अलग थलग होकर क्या बातचीत की कि नहीं, हम अब ये भाई के बगैर आगे नहीं जाएंगे जब तक हमारे वालिद कोई फैसला ना कर दे। तो ये यहाँ पर ये अच्छी सरगोशी है, ये ahsan है ये। और सरगोशी करने वालों से ही दूसरे लोगों ना हो, मतलब ऐसे ना हो कि नेक लोग नेकियों के बारे में सरगोशी करें, कोई अच्छी बात की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी सरगोशी अच्छी है, और किसी के बारे में तंज है, मिज़ाह है, ताना देने वाली सरगोशी हो रही है, किसी के बारे में बुराई की जा रही है, तो ये मना है। ये सारी चीज़ें, यानी कि इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम सिर्फ 3 आदमी होते हो तो आदमी तीसरे का छोड़कर कानाफूसी ना करे। यानी कि अब बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, 3 में से 2 एक दूसरे के कान में बात कर रहे हैं और तीसरा चेहरे को देख रहा है कि अब ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे। अक्सर होता है ऐसा दावतों में, इसमें उसमें जब जाते हैं तो क्या करते हैं, इसको देखते हैं कानों में बात करते हैं, उसको देखते हैं। औरतों को खास तौर से आदत होती है कि कानाफूसी करती रहती हैं, कि दूसरों के बारे में कानों में बातें करती रहती हैं, तो इस चीज़ से मना किया गया है। देखिए कुरान कैसी किताब है कि हमें हर छोटी-मोटी चीज़ की तरफ हमारी निशानदेही कर रहा है, हमको रियलाइज़ करवा रहा है कि हमारी क्या-क्या गलतियाँ हैं और हमें कैसे नेक और मुत्तकी बनना है, कैसे जन्नत की तरफ हमें दौड़ना है, तो उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें दरकार है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं। तो सिर्फ 3 आदमी हैं तो 2 आदमी तीसरे को छोड़कर सरगोशी ना करें। हाँ, अगर वो तीसरे से इजाज़त ले ले, फिर अगर कोई बात करना है तो तीसरे से इजाज़त ले सकते हैं, तो फिर उनका उसको बदज़न्नी नहीं होगी ना, उसको पता चल जाएगा कि नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इस तरीके से कानाफूसी की इजाज़त नहीं दी गई। और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिसों में खुलकर बैठो, तो खुलकर बैठो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए उठ के चली जाओ, तो उठकर चले जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह ताला इनके दर्जे बुलंद करेगा। और जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। ऐ ईमान वालों, जब तुम रसूलुल्लाह से सरगोशी करना चाहो, तो अपनी सरगोशी से पहले सदका किया करो। अब लोग क्या करते थे, बार-बार आते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते थे, बार-बार आते थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त बहुत ज़ायद होता था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि ये शर्त लगा दी कि अगर अब तुमको सरगोशी करना है, तो पहले सदका दो, फिर सरगोशी करो। तब उसमें क्या हो गया कि जो मुनाफिक थे, जो नेक लोग नहीं थे, तो वो फिर थोड़े से पीछे हट गए। और ये तुम्हारे लिए बेहतर और पाकीज़ा तर बात है। हाँ, अगर तुम सदका देने के लिए कुछ ना पाओ, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ही ना पढ़िए यहाँ से। जी बाजी। सो जब तुम ना कर सके और अल्लाह ने तुम पर दरगुजर फरमाया तो तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो और अल्लाह इससे बाखबर है जो तुम करते हो। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो इन लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह ने गजब किया? वो ना तुम में से हैं और ना इनमें से हैं और वो झूठ पर कसम खा जाते हैं हालांकि वो जानते हैं अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है।
بے شک وہ برے کام کرتے تھے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پس انہوں نے لوگوں کو اللہ کا راستے سے روکا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اور اللہ سے ہرگز ذرا بھی نہ بچا سکیں گے۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو اس کے لیے اس کے حضور قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی شے پر بھری راہ پر ہیں۔ یاد رکھو بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ غالب آ گیا ہے ان پر شیطان تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ یہی لوگ ہیں شیطان کا گروہ ہیں۔ خوب یاد رکھو بے شک شیطان کے گروہ وہی گھاٹا پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ بے شک اللہ قوی توانا غالب ہے۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت کر دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے اپنی غیبی فیض سے، اور وہ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ راضی ہوا ان سے اللہ اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ ہیں اللہ کا گروہ۔ خوب یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی دو جہان میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاکیزگی بیان کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس سے نکالا جائے گا اہل کتاب کے کافروں کو اور ان کے گھروں سے ان کے پہلے ہی اجتماع لشکر پر۔ تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو ان پر اللہ کا غضب ایسی جگہ سے آیا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کرنے لگے۔ تو اے بصیرت آنکھوں والے، عبرت پکڑو، اور اگر یہ نہ ہوتا اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو وہ انہیں دنیا میں عذاب دے دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ جو تم نے درختوں کے تنے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ رکھا تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان بنو نذیر سے جو مال دلوایا تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول کو دلوائے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ دولت نہ رہے تمہارے مالدار کے ہاتھوں کے درمیان ہی گردش کرتی، اور تمہیں رسول جو عطا فرمائیں وہ لے لو، وہ تمہیں جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ محتاج مہاجروں کے لیے، خاص طور پر جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے محروم کیے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو لوگ انصار اس گھر میں جو ہجرت کر کے گئے تھے مدینے میں، ان سے قبل مقیم رہے اور ایمان میں پختہ رہے، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور وہ جو انہیں مہاجرین کو دیا گیا اس کی اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہ پاتے، اور وہ اختیار کرتے ہیں وہ انہیں جو ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، خواہ خود انہیں کتنی ہی تنگی ہو، ضرورت ہو۔ اور جس نے اپنی ذات کو بخل سے بچایا تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کیا اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ایک منٹ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 8، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں میں یہ لوگوں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے تھے، ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے اور یہاں مقیم تھے، اور جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ ان سے محبت کرتے تھے، اور جو کچھ انہیں مال فے سے دیا جائے، یہاں پر دیکھیے کہ اولئک هم الصادقون، یہاں پر ان کا یہ لوگوں نے کیا کیا تھا، جو انصار تھے، مہاجرین تھے، تو مہاجرین کے لیے ان کا دیکھیں ایثار کیسا تھا۔ مال فے کس کو کہتے ہیں؟
جو مال بغیر کوئی محنت کے ہاتھ آ جائے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے مکے سے، تو یہاں پر ان کے پاس گھر نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا، کوئی ان کے پاس سورس آف انکم نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے ایسے ٹائم مسلمانوں کے ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پہلے ان کے بات بتائی جا رہی کہ انہوں نے مہاجر مسلمانوں کو آتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا اور مہاجرین کی آباد کاری کے سلسلے میں وہ مثال قائم کی جس کی مثال اب تک پوری دنیا میں قائم نہیں ہوئی۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے جائیدادوں میں ان کو حصہ دے دیا۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے دیا تاکہ ان کو دے سکے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر ان کو دے دیے، ان کو اپنے باغات دے دیے، کھجوروں کے باغات ان میں تقسیم کر دیے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے انصار جو تھے انہوں نے مہاجرین کو دے دیے۔ تو ان کے پاس وہ آئے، اس سے محبت کرتے تھے، اور جو کچھ انہیں مال دیا گیا، یہ دیا جائے، وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے تھے اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اتنی محنت سے کوئی انسان مال کماتا ہے اور وہ سامنے والے کو ایسے ہی دے دے، یہ کتنی بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے نا۔ خواہ خود فاقے سے ہوں، اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ شح نفسی، یعنی کہ شح کس کو کہتے ہیں؟ بخل کو، حرص کو۔ کہ شح کے معنی کیا ہے؟ یعنی کہ ایک تو مال اور دولت جمع کرنے میں حریص ہونا، یعنی کہ انسان بس جمع کرتا رہے دولت خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہو۔ اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پیش آئے، شح نفسی ہی، یعنی کہ یہ انسان کیا کرے تو فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر جو اس سے بچا لیا گیا تو وہی فائدے مند ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یعنی کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ انسان کماتا رہے اور پھر بعد میں وہ اس کو اور بڑھاتا ہی جائے بلکہ خرچ ہی نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں شح نفسی ہی۔ تو یعنی کہ انسان یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے انہوں نے انصار جو تھے، ان لوگوں نے ساری چیزیں ان کو بغیر کسی محنت کے ان کو دے دی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دیں، اور اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان ہے۔ پڑھیے آگے۔ رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا؟ وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے، البتہ اگر تم نکالے گئے، جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی ہم کسی کا حکم نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد کریں بھی تو یقیناً پیٹھ پھیریں گے، بھاگ جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ وہ بھی مدد نہ کیے جائیں گے۔ یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بھی زیادہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں نہیں، وہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں یا فصیل کے پیچھے سے۔ بس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھے گمان کرتے ہو، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے قبل ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کے حال جیسا، جب اس نے انسان سے کہا تو کفر اختیار کر، پھر جب اس نے کفر اختیار کیا تو اس نے کہا بے شک میں تجھ سے لا تعلق ہوں، میں تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ سزا ہے ظالموں کی۔ اے ایمان ایک والو، منٹ تم رکیے، اللہ سے ڈرو اور چاہو۔ رکیے ایک منٹ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شیطان کی چال بتائی جا رہی ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال الانسان، انسانی اکفر، یہاں پہ شیطان کیا کہتا ہے؟ کفر کر۔ پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے، شیطان کا طریقہ واردات دیکھیے کیسا ہے۔ شیطان کا کیا کرتا ہے؟ انسان کو کئی طریقے کے باغ دکھاتا ہے، سبز باغ دکھا کر اسے اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے پہلے شیطان۔ پھر جب انسان شیطانی جال میں پھنس جاتا ہے تو اس کا اعلی کار اور ایجنٹ بن جاتا ہے جب، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ نیا شکار ڈھونڈنے لگتا ہے اور پہلے والے کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب اس کو تو اس نے کام پہ لگا دیا نا۔ دیکھیے کہ اب بس ایک شخص ہے، اس کو نمازوں سے ہٹا دیا، ارے چھوڑو، کہاں اتنا مصروفیت ہے، کہاں کیسے پڑھیں گے نماز، یہ وہ۔ اب ایسے کر کر کے انسان کو ایک نماز کی چھوڑنے کی عادت ہو گئی، 2 کی چھوڑنے کی عادت ہو گئی، 3 کی چھوڑنے کی عادت ہو گئی۔ اب شیطان پہلے والے کی طرف سے مطمئن ہو گیا، نہیں اب اس کو میں نے لگا دیا کام پہ، اب چلو دوسروں کی طرف چلا گیا۔
تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ شیطان قیامت کے دن اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ میں تو بری ذمہ ہوں، میں نے تو صرف تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، بلکہ تم خود ہی میرے پیچھے آئے تھے۔ میدان بدر میں بھی شیطان نے کیا کیا تھا؟ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا نا جنگ بدر میں، اور کافروں کو اکسانے پر یہ اکسایا، فتح کی یقین دہانی کرائی کہ نہیں نہیں تم ہی ضرور جیتو گے کافروں کو۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میدان میں فرشتے اتر رہے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، اس نے دیکھا تو چپکے سے وہاں سے کھسکنے لگا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ انفال میں، اور کیا کہا اس نے کہ میں تو انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کو پتہ چل گیا نا، فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا، تو اس نے کیا کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ غد کس کو کہتے ہیں؟ کل۔ کل سے کیا مراد ہے؟ کل سے مراد سیٹرڈے سنڈے منڈے نہیں، بلکہ قیامت کا دن اور قیامت کے بعد والے دن، یعنی کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ انسان، ہر انسان سوچے، یہاں بیٹھی ہوئی تمام بہنیں یہ سوچے کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ بڑی ڈرا دینے والی اور انسان کو جگا دینے والی اور انسان کو گمراہیوں سے باہر نکال دینے کے لیے آیت آئی ہے کہ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اللہ والے ہیں، اہل القرآن بن گئے نا اب آپ، تو آپ لوگ سوچا کریں کہ میں نے کیا بھیجا ہے، کیا کیا تیاری ہو گئی ہے میری۔ دیکھیے کہ جیسے میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آپ جب سفر پہ جانے والے ہوتے ہیں تو آپ بیگ میں ہر ضرورت کی چیز رکھ لیتے ہیں، بھلے ہی آپ 8 دن کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا بیگ کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ بھی رکھنا ہے، وہ بھی رکھنا ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی رکھنا ہے، دوا بھی رکھنا ہے، رات کے کپڑے بھی رکھنا ہے، صبح کے کپڑے بھی رکھنا ہے، یہ بھی لگے گا وہ بھی لگے گا۔ تو ہم نے اپنے آخرت کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے؟ اپنی جنتوں میں ہم نے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں؟ اپنی خبر میں ہم نے کیا کیا بھیج دیا ہے اب تک؟ خبر کے لیے بھی میں یہی کہتی ہوں نا کہ جیسے ہم نئے گھر میں جانے سے پہلے اپنا بستر وہاں پر، اپنا بیڈ وہاں پر سیٹ کرتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، فین لگاتے ہیں، کہ بنا فین کے تو ہم سو ہی نہیں سکیں گے، بنا اے سی کے تو ہم سو ہی نہیں سکیں گے، اتنی گرمی ہے۔ تو گھر میں گھر سیٹ کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے کیا سیٹ کرتے ہیں؟ پہلے رہنے کا سامان، کھانے پینے کا سامان، فین، لائٹ، سب سے پہلے لائٹ۔ اندھیرے میں جا کے نہیں رہ جاتے نا آپ نئے گھر میں، تو دیکھیے کہ ہم اپنی خبر میں کیا اندھیرے میں جا کے رہیں گے؟ کیا تیاری کی ہم نے اپنے خبر کے لیے؟ کیا اپنے فرنیچر بھیجا ہے؟ کیا ہم نے نرم نرم بستر بھیج دیے خبر میں؟ کیا ہم نے لائٹیں لگا لی خبر میں؟ کیا ہم نے اے سی لگا لیے خبر میں؟ یہ سوچا کریں، ہر روز سوچا کریں۔ یہ سوچ ہی ہمارے تقوی کو بڑھائے گی، یہ سوچ ہی ہمارے ایمان کو بڑھائے گی، یہ سوچ ہی ہمارے عبادتوں میں اضافہ کرے گی۔ انسان سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دیکھیے کل تک تو ہمیں اتنے میچور نہیں تھے، ہم نے سوچا نہیں سمجھا نہیں، بس اپنی دنیا میں لگے رہے، دنیا کے کام، گھر کے کام، دنیا کمانے کی خواہش۔ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمانے کی خواہش ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ اب یہ 10th کر لے، تو پھر اب 12th کرے، تو پھر اب اس کے بعد گریجویشن کرے، تو اس کے بعد ماسٹرز کرے، تو اس کے بعد کوئی ایم بی بی ایس کر لے، تو کوئی انجینئرنگ کرے، تو اس کے بعد پھر ماسٹرز کر لیے، تو پھر اس کے بعد پھر جاب کرے۔ یعنی کہ اس کا ختم نہیں ہوتا، ایک پروسیس جو شروع ہوتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا کہ اب کل یہ کرنا ہے، اب کل وہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اب 3 سال کا کورس ہے، اب یہ یہاں جا کے کروں گی، اب اس کے بعد میں وہ کورس وہاں جا کے کروں گی، یہ کنٹری میں کروں گی، یہاں کی یونیورسٹی میں کروں گی۔ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کل کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ جو ہماری آخرت کی زندگی ہے، ہماری قبر کی زندگی ہے، ہماری جو قیامت کے بعد جو ہم زندگی جینے والے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر تو ہے ہم ایمان والے، اگر ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا سب تیاری کر لی ہے، اپنی خبر کو نور سے بھر دیا، لائٹیں لگا لی ہم نے وہاں پر، اپنے نرم نرم بستر وہاں پر بھیج دیے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرے کہ اللہ ہمارے لیے جنت سے بستر بھیج دے، اللہ تعالیٰ اس میں نور بھر دے، اللہ ہماری خبر کو بڑی کر دے اور جنت کی کھڑکیاں اس میں کھول دے۔ یہ ہے ہماری تیاری، یہ یہاں پر ہم کو تیاری کر لینا ہے پہلے سے، بعد میں ہم کو وہاں جانا ہے۔ کہ دیکھیے بنا تیاری کے تو ہم کوئی گھر میں نہیں جاتے، ایک بھیان سا گھر پڑا ہے، اندھیرا ہے، وہاں کوئی رہنے کی چیز نہیں ہے، آپ کو کہیں گے جاؤ اور وہاں رہنا شروع کر دو، جائیں گے آپ؟ آپ بولیں گے کہ میں بیوقوف تھوڑی ہوں، میں وہاں کیسے چلے جاؤں، وہاں تو ابھی مجھے بہت سارا کام کروانا پڑے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے، تو وہاں پر دیکھیے کہ انسان یہ سوچے گا کہ پہلے مجھے تیاری کرنی پڑے گی وہاں جانے کے لیے، تبھی میں وہاں جا سکتی ہوں نا۔
تو یہاں یہ آیت ہمیں جگا رہی ہے، جاگیے، یہ آیت کو پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ جب آپ اس آیت پر سے گزرے نا اکیلے میں بیٹھ کر، تو آپ اپنے آپ پر ضرور توجہ دیجئے کہ میں نے اپنے لیے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ما قدمت لغد، کہ میں نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ مت سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، چلو ہم آج نماز نہیں پڑھ رہے، چلو ہم نے ان کے ساتھ ایسے سلوک کیا، یہ ہم نے کر لیا، وہ ہم نے کر لیا، اللہ تعالیٰ کہاں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے اسے ایسا بھلا دیا وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہی لوگ فاسق ہیں، اہل دوزخ اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیسے ہو سکتے؟ دیکھیے کہ اصحاب الجنہ جو لوگ ہیں کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کتنے اسٹرگل کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ کس لیے تھکا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے میں۔ اور اصحاب النار کیا ہیں؟ دنیا کے لیے تھکا رہے ہیں، حق نہیں، ناحق نہیں، حق باطل کوئی پرواہ کیے بغیر بس دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکائے جا رہے ہیں۔ یہ اصحاب النار ہے۔ تو ہم کون سے ہیں اس میں سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الجنہ بنا دے۔ اصحاب الجنہ هم الفائزون، یہی لوگ فائز، کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتوں کے لیے اللہ تھکنے والا بنا، اس کے لیے محنتیں کرنے والا بنا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یہ آیت بڑی ہی پیاری آیت ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر نمازوں میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، مکہ میں بھی یا پھر آپ کے آس پاس کی مسجدوں میں بھی یہ آیتیں نمازوں میں ضرور پڑھی جاتی ہیں کہ بڑی پیاری ہے، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ دیکھیے یہ قرآن کیسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پھٹ پڑتا اللہ کے ڈر سے، لیکن ہم دیکھیے کہ کتنا اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کا حق ہم نے ادا کیا اب تک۔ اب ہم تو بس اپنی غفلتوں میں ہی پڑے تھے۔ تو دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے ایک ایک آیت سے، ایک ایک ایگزامپل سے۔ اور یہ ہم مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، لعلہم یتفکرون۔ کرتے ہیں آپ سب یتفکرون میں؟ ہے آپ شامل؟ غور و فکر کرتے ہیں آپ؟ سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا میں غور و فکر کرتی ہوں قرآن پڑھنے کے بعد؟ کیا میرے اندر تدبر، غور و فکر پیدا ہوا ہے کچھ؟ مجھے امید ہے بہت ساری بہنیں مجھے میسج کرتی ہیں کہ ہمارے اندر غور و فکر اور تفکر پیدا ہوا ہے، فکر لاحق ہو رہی ہے کہ ہم کیسے کریں، کیا کریں۔ ایک لمبا ٹائم ہم نے گزار کرائے، اور جو ٹین ایجرز ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کو ابھی سے اللہ تعالیٰ نے عقل دی۔ وہ ایسی محفلوں میں اگر بیٹھے ہیں تو یہ بہت زیادہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کو بہت زیادہ لمبا وقت مل رہا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اور زیادہ سنوار لے، اور زیادہ اچھا بہتر بنا کے اپنے لیے جنت کے لیے، آخرت کے لیے بہت ساری نیکیاں آگے کے لیے بھیج دیں، اپنے لیے نور نور بنا لے۔ لیکن اب دیکھیے کہ جو 50 میں چلے گئے، جو 60 میں چلے گئے، کتنا کم وقت رہ گیا ہے ان کے پاس۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے بہت ویلیویبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 700 تک دینے والا ہے، کہ یہ پھر وہ بھی مطمئن ہو جائیں کہ اللہ چلو ہماری اب آنکھ کھلی، ہم ابھی اتنی زیادہ نیکیوں کی دوڑ لگائیں گے۔ جتنی انسان کی سکت ہوگی انسان اتنی دوڑ لگا لے، اتنی ریسنگ میں حصہ لے لے۔ تو یہ نہ ہو کہ بس ہم بیٹھ ہی جائیں، نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہماری موت کا وقت قریب آ گیا، اب تو ہم نمازیں کیا پڑھیں، اب تو ہم روزے کیا رکھیں، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، بلکہ انسان دوڑ لگائے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے، دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ گھر بنے گا کہ نہیں، بچوں کی شادی ہوگی کہ نہیں، بچے اچھے یونیورسٹیز میں جائیں گے کہ نہیں، بچوں کو جاب لگے گی کہ نہیں، میاں کو جاب لگے گی کہ نہیں، میاں کی سیلری بس ہوگی کہ نہیں، اتنے پیسوں میں ہم کیسے گھر چلائیں گے۔ یہ فکریں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ توکل علی اللہ، اللہ نے دیا ہے اللہ ہی پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ سب حالات ہمارے صحیح کرے گا۔ بلکہ فکر یہ ہونی چاہیے آخرت کے مرحلے ہمارے کیسے ہوں گے، موت ہماری کیسی ہوگی، قبر ہماری کیسی ہوگی، جنت ہماری کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا کیا، یہ فکریں ہونی چاہیے ہماری۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ غائب بھی ہے اور حاضر بھی ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا، نہایت مہربان اور رحیم ہے۔
وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بادشاہ ہے پاک ذات سراسر سلامتی والا۔ اللہ اکبر، اللہ کی تعریف یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ لا الہ الا هو الملک القدوس، قدوس السلام المؤمن۔ دیکھیے کہ سب سے پہلے قدوس کہ کیسی، قدوس کے معنی کیا ہے؟ قدوس سے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر بات سے پاک، ہر نقص سے پاک، بابرکت۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ قدوس ہے، یعنی کہ ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد قدوس کے بعد سلام، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ذاتی نام کہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ سلامتی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنی ذات میں درست بھی ہے اور کسی پر دوسرے کا حق کوئی حق نہیں۔ سلام کے معنی کیا ہے؟ سراسر سلامتی کے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت سلامت رہنے والا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ پھر مومن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو امان دینے والا ہے، امن عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر محیمن کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی کہ پرندے نے اپنے بچے اپنے پر میں چھپا لیے۔ کیسے ہوتا ہے نا کہ جب مرغی کسی خطرے میں ہوتی ہے تو اپنے چوزوں کو کیسے اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، تو لہٰذا محیمن بھی وہی ذات ہے کہ کسی کو خوف سے امن دے، ہر وقت نگہبانی کرے، کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے۔ اب پھر اس کے بعد عزیز کا کیا معنی ہے؟ المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ عزیز کے کیا معنی ہے؟ یعنی کہ ایسے طبقے جو زیر دست ہو، یعنی کہ جیسے کیسے زمیندار لوگ کیسے اوپر ہوتے ہیں، تو یہاں پر عزیز سے مراد بالا دست، سب سے اونچائی پر، سب سے اوپر، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لگے کمزور، بے بس، سب لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں، ایسے یہ یعنی کہ عزیز کا معنی۔ اور پھر جبار کا کیا معنی ہے؟ بڑا زبردست، یعنی زبردست اور دباؤ کے کسی چیز کے لیے اصلاح کر دینا، یعنی کہ جبر سے کوئی جیسے کوئی چیز مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو تھامے ہوئے، کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے اور درست رکھے ہوئے ہے۔ ایسا جبار ہے اللہ تعالیٰ، جبر والا ہے، مضبوطی والا، طاقت والا۔ اور متکبر کے کیا معنی ہے؟ کہ کوئی شخص یعنی کہ فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر بڑا بننے کی کوشش کرے، تو یہ یعنی کہ انسان کے لیے یہ نہیں ہے صفت کہ تکبر کرے، لیکن اللہ کے لیے سزاوار ہے یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ساری چیزیں، ساری کائنات اسی کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے، یعنی کہ بڑائی والا ہے، بڑی عزت والا ہے اور ان باتوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ اما یشرکون۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آئے ہیں، قدوس، سلام، مومن، محیمن، عزیز، جبار، متکبر۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے ساتھ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور اس کا موجد بھی ہے۔ اور صورتیں خالق، هو الخالق البارئ۔ خالق کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق دینے والا، یعنی کہ اب انسان کو بنانا ہے، کیسے پتا تھا کیسے اس کے آنکھ بنانا ہے، کیسے ہاتھ پیر بنانا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا تھا نا کہ انسان کے دماغ میں تو یہ بات آ بھی نہیں سکتی کہ ایسی کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے، لیکن خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر باری کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کا مادہ پہلے وجود میں لانا، پھر اس کو عملی جامہ پہنانا، یعنی کہ مادے کی تخلیق کرنا، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ پھر مصور، الخالق الباری المصور۔ مصور کا کیا مطلب ہے؟ تصویر بنانے والا، صورت بنانے والا۔ ایک ماں کے رحم میں، نطفے میں کیسے نقوش کو بناتا ہے، کسی کی آنکھیں ہیں، چھوٹی آنکھیں، بڑی آنکھیں، خط چھوٹا بڑا خط، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انسان کی الگ الگ بنائی۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ انسان کی صورت الگ ہے، اینیملز کی صورت الگ ہے، گھوڑے کی شکل الگ ہے، شیر کی شکل الگ ہے، بکری کی شکل الگ ہے، یعنی کہ ہر انسان پھول ہے، پھل ہے، ہر چیز کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک صورت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مصور بھی ہے، اور وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، اور سبھی اس کے نام ہیں اچھے، اسماء الحسنہ، لہ الاسماء الحسنہ، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، آسمان اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اس کی تسبیح کر رہی ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔
سورہ ممتحنہ سٹارٹ کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور تمہارے پاس جو حق آیا ہے وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں۔ وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں محض اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم نکلتے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے تو تم ان کی طرف چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کا پیغام، اور میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا تو جان لو کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اور اگر تمہیں پائیں، تم پر دسترس پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور تم پر کھولیں برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں دست درازی اور زبان درازی کرنے کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ تمہیں ہرگز نفع نہ دیں گے تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں ہے جو ان کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو، ہم تمہارے منکر ہیں، اور ظاہر ہو گئی تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ پر واحد ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اور اللہ کے آگے میں تمہارے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف بازگشت ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، بے ایک منٹ شک تو ہی رکیے، غالب حکمت والا ہے۔ جی ایک منٹ رکیے۔ اب یہاں پر دیکھیے انڈر لائن کیجیے آیت نمبر 4 اور 5۔ ربنا علیکا توکلنا والیکا وانبنا الیک المصیر۔ یہاں پر دیکھیے دعا، ربنا اے ہمارے رب، لا تجلنا، ربنا الیکا، اللہ ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، علیکا توکلنا والیکا انبنا، انبنا کس سے ہے؟ انیب سے، رجوع کرنے سے، یعنی کہ ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین، اے ہمارے رب تو نہ بنا ہمیں فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا اور تو ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ یہ لوگوں نے ایسی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، تو ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اللہ ہمارے لیے، ہمارے ایسے لوگ جو تھے، یعنی کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان اپنے لیے دعا کرے، کہ انسان کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمیں انیب بنا، یعنی کہ رجوع کرنے والا بنا، تیری ہی طرف رجوع کرنے والے ہوں ہم، اور ہمارے پروردگار کافروں کے مظالم کا تختہ مشق نہ بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی سرتابی کرے تو بے شک اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں محبود ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم عداوت کرتے ہو۔ اور اللہ بڑی قوتوں والا اور بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں لڑے، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، یعنی کہ ایسے لوگ جو تم کو تکلیف نہیں دے رہے، اسلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے، تو ان سے کوئی ضرورت نہیں لڑنے کی۔ اور تو اللہ تعالیٰ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بنائے تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، امتحان لے لیا کرو۔ ممتحنہ کا مطلب کیا ہے؟ امتحان لینا، یعنی کہ جو عورتیں تمہارے پاس بھی، یعنی کہ مسلمان مدینے میں، اب یہاں پر کیا ہوا کہ بیوی مسلمان
مدینے میں اور کافر مکے میں. ایسے ہو رہا تھا نا کہ وہ جو بیوی مسلمان ہو چکی ہو اور وہ خاوند کافر جو ہے وہ مکہ میں رہ گیا، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی بھی تھی جو سیدہ زینب جو تھی، تو مدینے میں پہنچ گئی، مگر ان کا خاوند جو تھا تو وہ کافر تھا، عمر بن عاص جن تھا، تو وہ مکہ میں ہی رہ گیا. تو مردوں کے لیے یہ مسئلہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین تھا کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتے تھے اور کر لیتے تھے، مگر عورتوں کے لیے اتنی مدت تک بغیر اس طریقے سے بغیر شادی کے رہنا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. تو جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کا ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو مسلمان مکہ سے مدینہ آئے، مسلمان اسے واپس مکہ کافروں کے ہاں لوٹانے کے پابند ہوں گے. اس شرط کے تحت مسلمانوں نے کافروں کے مطالبہ پر کچھ لوگوں کو لوٹا بھی دیا تھا، لیکن جب ام کلثوم بنت عقبہ ہجرت کر کے آئی، مدینہ آ گئی، تو کافروں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا. تو لیکن آپ نے کافروں کے اس مطالبے کو درست نہیں سمجھا. وجہ یہ کی تھی کہ شرط کافروں کے تیسرے اور آخری سفیر نے لکھوائی تھی، اس میں یہ تھا کہ مردوں کو بھیجا جائے گا، کوئی مرد خواہ وہ تمہارے دین پر ہو کوئی نہ ہو، یعنی کہ ان کو ہم واپس بھیجیں گے. یا اس آیت میں مہاجر عورتوں کے بات نہیں لکھی گئی تھی. تو ہجرت کر کے آنے والی جو عورتیں تھیں تو ان کے دلوں کا حال جان لیا کرو، یعنی کہ سچ مچ کیا وہ دین کے لیے آئی ہیں یا کوئی اور دوسرے اسلام کے خاطر وطن چھوڑ کے آئی ہے، یا دنیاوی یا نفسانی غرض سے اس کا ہجرت کا سبب ہے، یا کہیں خاوند سے لڑ کر یا کوئی جھگڑوں سے بیزار ہو کر یہاں آ گئی ہے، یا سفر گھومنے پھرنے کے لیے آئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا ان کو کہا جا رہا ہے کہ حکم کے مطابق مومن ہیں جو اگر، تو ان کا انتخاب کر لو اور مدینہ پہنچنے والی عورتوں کا امتحان لے لیا کرو. اور اگر پھر تمہیں معلوم ہو کہ وہ فی الواقع مومن ہے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. ایسی عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. اور کافروں نے جو کچھ ایسی مومن عورتوں پر خرچ کیا ہو انہیں دے دو، اور ان سے نکاح کر لینے پر تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ تم انہیں ان کے حق مہر ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ مسلمانوں سے مانگ لے. یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ کیا ہوا؟ کیا حق مہر کا مسئلہ کیا ہوا کہ جو عورتیں وہاں سے آ گئی، ہجرت کر کے آ گئی اور مدینے آ گئی، تو اب ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ جو مسلمان ان سے نکاح کرے گا تو وہ اس عورت کا سابقہ مہر اس کافر کو بھی ادا کر دے گا جس کے نکاح میں وہ پہلے تھی. اب یہ اس کا مہر ہو گیا اور وہ اس کو مہر واپس کرنا ہو گیا. جیسے جو نیا شخص اس سے شادی کر رہا ہے اس کو تو مہر دینا ہے نا، تو وہ مہر کس کو دے گا؟ اس کے سابقہ کافر شوہر کو. تو اس لیے وہ اس سے بھی بری ہو جائے گی. پھر اس نئے نکاح میں جو حق مہر طے ہوا وہ بھی ادا کرے. اور مسلمانوں کی جو عورتیں کافر تھیں وہ کافروں کے پاس مکہ میں رہ گئی، تو ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ جن کافروں کے قبضے میں یہ نکاح میں وہ ہے وہ مسلمانوں کو اس خاص مسلمان کو حق مہر ادا کر دیں یا لوٹا دیں جس کے نکاح میں وہ پہلے تھی. یعنی کہ اس سلسلے میں کافر مسلمانوں سے اور مسلمان کافروں سے اپنی سابقہ بیویوں کے حق مہر کی رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں. یہ یہاں پر حکم نازل ہو گیا. اور جو تمہارے لیے تمہارے درمیان فیصلہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے، پھر تم نے کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت حاصل کیا، تو اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کافر بیویوں کے حق مہر کے برابر مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا. اب جیسے کہ کوئی کافر شوہر ہے وہ نہیں دے رہا ہے اس کا مال، تو اب یہ وہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ مال غنیمت سے ان کے مہر ادا کر دو، اور اس حال سے اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئے تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، نہ چوری کریں، نہ زنا کریں. اب یہ دیکھیے کہ جو عورتیں آ رہی ہیں، ایمان لا رہی ہیں، مکہ سے مدینہ آ رہی ہیں، تو ان کو یہ ساری شرطوں پر ماننا پڑے گا. اگر وہ بیعت کر رہی ہیں اسلام پر تو ان کو یہ ساری چیزوں کے پابند ہونا پڑے گا کہ نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک امر میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی. تو آپ ان سے پھر بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے. اب یہ نہیں ہے کہ چلو اسلام لا لینا ہے بہت آسان ہے، بلکہ چلو چھوڑو یہ، لیکن یہ ساری چیزیں اگر وہ پابندی کرتی ہیں
تب ان کو ایمان لانے کے لیے بیعت کرنا ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، اور وہ تو آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہیں۔ دیکھیے دوست بنانے کے بارے میں بار بار آ رہی ہے کہ اچھے دوست بنائیں، اچھے دوست چنیں جو آپ کو جنت میں لے کر جانے والے ہوں۔ انشاءاللہ یہاں پر نصف ہو گیا ہے، سورہ ممتحنہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔